بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابر صدیق چھاپا، اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائز نیوز اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی دیں اور اپنی رائے سے ضرور جو ہے وہ نوازیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، دل کی اتھا گہرائیوں سے بصمیم قلب جو ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے ویڈیو لاگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے کمنٹس جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ آپ اپنی قابل قدر مصروفیات میں سے چند لمحات جو ہے ہمارے لیے نکالتے ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر، انبساط و مسرت ہے۔ تو آج جو ہے وہ خبریں ہیں، کل جو تھا وہ توہین قرآن، نعوذ باللہ، جو یوم القدس جو ہے وہ قرآن کریم منایا گیا، اس حوالے سے جو ہے جو احتجاج جو ہے وہ مسلمانوں نے کیا اور مل کر ایک آواز جو ہے وہ بنائی۔ تو اس سلسلہ میں غیر مسلم جو قوتیں ہیں، جو مسلمانوں کے جو ہے وہ جان کے در پہ ہیں، اس کے حساس جو احساسات ہیں اور اس کی دکھتی رگ جو ہے، اس کو آئے دن جو ہے وہ یہ ناپاک جسارت جو ہے وہ کرتے ہیں، ناپاک ملعون جسارت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو سزا بھی ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اربہا جو ہے وہ مسلمان ہیں، ان کی دکھتی رگ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کے جذبات سے جو ہے وہ کھیلنے کا انہوں نے وتیرہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے سزا ہے اور ہماری طرف سے بھی ان کے لیے سزا ہے۔ تو آئیے ہم آج کے ویڈیو لاگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو بہت ہی جو ہے وہ خبریں ہیں، تقریباً 5-6 ٹاپک ہیں جس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے اور اس پسندیدگی کے زمرے میں جو ہے وہ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو آئیے ہم ایک ٹاپک لے لیتے ہیں، وہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے، جو لوکل ادھر پاکستان میں موجود ہے، وہ اور ایک اخبار ہے بزنس ریکارڈرز اخبار ہے، انگلش اخبار ہے، اس میں تقریباً اس کا عملہ مجھے لگتا ہے کہ وہ متعصب ہے۔ ہماری دو جو اس وقت حکمران ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح بنا کر جو ہے پیش کرتے ہیں کہ جیسے موقف میں مضبوطی لانے کے لیے وہ لوگوں کے ذہن میں ان کی رائے جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں اس کو حالانکہ کیا درا اور اس مقام تک لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا کردار عیاں ہو چکا ہے۔ ہر بندہ جو ہے بچہ جو ہے وہ جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ جو آئی ایم ایف کے لوگ ہیں، عہدیداران ہیں، وہ ان کو ایک شیڈول دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو اس پاکستان میں اس وقت حکمران ہیں یا اپوزیشن ہے، ان کو جو ہے ان سے ملنے کا جو ہے شیڈول ہے ان کا کہ تمام سے یقین دہانی جو ہے وہ لی جائے تاکہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے۔ چونکہ 12 تاریخ کو اس معاہدہ پر جو ہے وہ دستخط ہونے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی کریں گے، کچھ یہ بھی باتیں جو ہے وہ کریں گے معاہدات کے بارے میں۔ کیونکہ تو ناظرین، آج جو اربوں ڈالر جو ہیں ہماری قوم کے لیے جو ہے وہ حکومتیں لیتی ہیں، تو وہ جو ہے آنے والی حکومتیں جو ہیں اس کو واپس کرتی ہیں، معاہدہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن پچھلی گورنمنٹ نے جو نواز پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی،
اور انہوں نے جب یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی اور چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے، تو انہوں نے پھر پلاننگ سے جو ہے چیزیں معاہدہ سخت شرائط پر ان سے معاہدہ کیا۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے جج سے جلوس میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے معاہدہ کیا اور 30 جون کو جو معاہدہ ختم ہونا تھا، پہلے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ $2.5 ارب بھی نکلوائے انہوں نے ان کی اجازت سے IMF کی، لیکن انہوں نے رعایت دیتے ہوئے ان کو یعنی اس پاکستان کو کہ چلو کوئی بات نہیں، ذرا مؤخر جو ہے وہ کر دیا جائے، تو وہ ارینجمنٹ انہوں نے مؤخر کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یعنی 1 سال انہوں نے معطل کر دیا، لیکن اس کے معاہدے خلاف ورزی کرتے ہوئے بجلی پٹرول گیس کی قیمتیں بڑھانا تھیں، لیکن انہوں نے ان کو سستا کر دیا، یعنی بجلی جو تھی اس کو بھی یونٹ میں کمی کر دی گئی، اور جو پٹرول ہے وہ بھی 170 کی بجائے 150 پر کر دیا گیا، اور بجلی کے ریٹ سے کم کر دی گئی، گیس کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی گئی۔ یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے معاہدے کے ساتھ جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو اسی سلسلہ میں ان کو یقین دلانے کے لیے یہ آج تک جو ہے یہ سلسلہ نہیں ہوا کہ وہ گھر گھر جا کر سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ لیں، یقین دہانی لیتے پھریں، یہ ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ اس کہتے ہیں کہ وہ مشکوک ہو چکے ہیں ہمارے بارے میں۔ دیکھیں آپ نے کہ 15 مہینے جو ہے انہوں نے انتظار کروایا پاکستان سے، اور وہ ڈو مور یہ کرو یہ شرائطیں جو ہے وہ رکھتے رہے، لیکن وہ نہ ہو سکا معاہدہ۔ اور آخر معاہدہ جو ہے وہ اس لیے ہو گیا کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ روس، سعودیہ، ایران اور دوسرا ایک بلاک جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ ان کی مدد ہو جائے گی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ہو جائے گی، تو انہوں نے جو ہے اس کو سوچ کر کہ یار یہ ہاتھ سے ہی نہ پاکستان جاتا رہے، یا ایسی کوئی سلسلہ نہ ہو جائے کہ ان کا حال جو ہے اسی پر جو ہے وہ پاکستان ڈپینڈ کرنے لگ جائے، تو پھر جا کر جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ ایک گارنٹی تو ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی، اور ایک ذاتی طور پہ بھی گارنٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ ایک ذاتی طور پر جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے۔ اسی سلسلہ میں پہلے بھی ایک لیڈی تھی، اس کی سربراہ اب بھی ایک لیڈی ہے، تو پہلے لیڈی جو تھی اس کو عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر جو ہے وہ اسد عمر کا ساتھ جا کر جو ہے وہ یہ معاہدہ کرنے کی گزارش کی تھی۔ تو اب بھی جو ہے وہ لیڈی ہے، جس سے شہباز شریف صاحب بھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے ذاتی طور پر جو ہے وہ پیش ہو کر جو ریکویسٹ کی ہے، باقی ملکوں نے بھی کردار ادا کیا، ہماری فوج نے بھی کردار ادا کیا، جنرل عاصم منیر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے ادا کیا۔ یہ بہت سارا جو ہے محنت کی اس معاہدے پہ کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ ابھی ہم جو ہے وہ پنگ پر نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں ڈیمیج تو ہو گئے ہیں جو ہے، جو مہنگائی ہے یا جو صورت حالات کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ 30 مئی کو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد معاہدہ نیا جو ہے وہ 9 مہینے کا جو ہے انشورنس معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اسی سلسلے میں اب جو ہے وہ بجٹ کی جو ہے وہ بارے میں شاید جو ہے وہ مان لی گئی، اور گروپ کی صورت میں جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے پہلی IMF کی سربراہ جو تھی اس کو پیار تھا عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ بہت سمارٹ ہیں، بڑے ہینڈسم ہیں، اسی لیے ان کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب باتیں اب بھی ہو رہی ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ لیڈی ہیں کا بھی جو ہے ان سے پیار ہے، لیکن یہ برف جو ہے پگھلی ہے، اب یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ لیکن اس کو پروپیگنڈا کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس زمان پر میں آ کر مل کر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کو ہوا یہ دے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم دستخط کریں گے 12 تاریخ کو، یہ معاہدہ ہو جائے گا، اگر نہ کریں تو پھر بالکل جو ہے ہم انکار کر دیں گے۔
یہ ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے، اور یہ کیا ذرا سارا انہی کا ہے۔ اور اس کی ایک تفصیل سن لیں۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کیا ٹویٹ کی ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا نمائندہ وفد چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے زمان پارک پہنچ گیا۔ اور آئی ایم ایف جس کی 15 ماہ سے منتیں کی جا رہی تھی، وہ ایسے ہے کہ عمران خان کی وجہ سے شیڈول میں شامل کیا جائے۔ آئندہ یقین دہانی کے لیے عام سیاسی جماعتوں سے وہ یقین دہانی لیں گے، وہ ہر جو سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سے ملیں گے۔ اور یہ آپ 28 سیکنڈ کی 22 سیکنڈ کی جو ہے ویڈیو جو ملاحظہ فرمائے کہ وہ زمان پارک پر میں آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ایک سوال نے، آپ قابل غور سوال ہے کہ آئی ایم ایف کے ایک سوال نے جو ہے عمران خان کے پسینے چھکے چھڑا دی۔ آپ دیکھ لیں، یہ ملاحظہ کی یہ تصویریں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو وہ آنٹی جو ہیں وہ آئیں اور اتنی حیران ہوئیں کہ آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے وفد نے سوال کیا کہ جو لوگ آن لائن میٹنگ میں، یعنی دوسرے ان کے عہدیداران جو تھے حماد اظہر وغیرہ اور دوسرے شوکت ترین وغیرہ، یا دوسرے آن لائن میٹنگ میں مصروف تھے، اور انہوں نے یہ سوال کیا اب یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ آن لائن چل رہا تھا میٹنگ میں، تو وہ اس نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کس ملک میں رہتے ہیں کہ یہ آن لائن جو ہے ہم سے بات کر رہے ہیں، جو میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتے، کہ ادھر کیوں نہیں آ سکتے، یہ کون لوگ ہیں۔ عمران خان نیازی نے شاہ محمود قریشی کو دیکھا، اور شاہ محمود نے نیازی کو، وفد نے دوبارہ سوال کیا، یعنی انہوں نے سوال جو دوبارہ دہرایا، ریپیٹ کیا، یہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ مجبوراً عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ اشتہاری ہیں اور پولیس کے خوف سے یہ لوگ مفرور ہیں۔ آئی ایم ایف کی ایک خاتون نے سکرین کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئی، یہ وہ دہشت گرد ہے جس کی آڈیوز اور ویڈیوز الجزیرہ ٹی وی سمیت ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی۔ جب اس کی نظر نیچے تصویر پر پڑی اس بی بی کی، تو پوچھا یہ وہی ہیں جس کی ریکارڈنگ اینک پہنے شوکت ترین کے ساتھ لیک ہوئی تھی کہ ریاست کو نقصان ہے تو ہونے دو، لیکن آئی ایم ایف کو خط لکھ دو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے تاکہ دیوالیہ ہو جائے۔ جب اس کی نظر حماد اظہر پر پڑی تو کہا کہ اس کی ویڈیو بھی دیکھی تھی جو ملک کو آگ لگا رہا تھا، آڈیو بھی سنی ہے، یعنی اس نے یہ جواب دیا۔ جب دوسروں کو دیکھا، یعنی اس خاتون نے دوسروں کو دیکھا، تو وفد کی خاتون رکن حیران ہو گئی کہ آج میں پہلی مرتبہ دہشت گردوں، اشتہاری مجرمان اور مفروروں کے درمیان بیٹھی ہوں۔ آپ پر جو بھی چارجز ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی تھے، ہماری ریاست نے اس کو معاف نہ کیا اور جیل میں ڈال دیا، تو ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ سب بھی جیل میں ہوں گے تو میں دستخط دینے جیل جاؤں۔ اور پھر کہتے ہیں چپ، سمن بکمن، اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اس کے بعد جو ہے ناظرین دوسری خبر ہے کہ صحت سہولت کارڈز، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے لیے کارڈ بنا دیا، شناختی کارڈ جن کا نمبر جو ہے وہ آپ کا کارڈ تھا۔ اس کے متعلق جو ہے حکومت پنجاب نے جو ہے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کارڈ تھا یہ نواز شریف گورنمنٹ نے شروع کیا تھا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لینے کے لیے عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے بہت کوشش کی، لیکن جو ہے حقیقت جو ہے وہ جٹلائی نہیں جا سکتی، بے شک آپ کچھ بھی کر لیں۔ صحت سہولت کے کارڈ کے استعمال میں مبینہ گھپلے، نجی اسپتالوں کے آڈٹ کا جو فیصلہ کہ مختلف شہروں میں نجی اسپتال جو تھے وہاں بھی سینٹر بنائے گئے تھے جہاں پر مفت علاج کرنے کے لیے وہ شناختی کارڈ دیتے تھے، کارڈ دیتے تھے، علاج ہوتا تھا، اور انہوں نے اربوں روپیہ جو ہے وہ اس میں گھپلہ کیا۔ دراصل یہ کارڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا تخلیق کردہ تھا، اور عمران خان نے اپنے نام لکھوانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں نگران حکومت کے وزیر جو ہے ڈاکٹر جاوید اکرم نے، یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کے نگران وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم نے جو ہے پنجاب ہیلتھ کہا ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اب آڈٹ کرے گا اس کا، اور اربوں روپے کی مبینہ کرپشن پر صحت سہولت کارڈ
کہ جو ہے اس میں موجود پرائیویٹ ہسپتالوں کا کلینکل آڈٹ ہوگا. انہوں نے اس پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اب یہ خبر جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے آگے چل رہی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد کرپشن تو جو ہے یہاں پر ایک دفعہ ہم نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا تو ہائی کورٹ کا آبزرویشن تھی کہ کرپشن کو کیوں نہ جائز جو ہے قرار دے دیا جائے. جس کو جتنا کچھ ملتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کرپشن جو ہے بڑھ چڑھ کر کی جائے, اپنی نسل کو سنبھالا جائے, اپنے زمین جائیداد پٹے جو اپنی تاجوریاں جو بھری جائیں اور اس کو تھوڑا سا اختیار جو ہے ملنے کی دیر. آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس کو کھائے جا رہے ہیں اور کرپشن میں لت پت ہو کر عوام کی جو ہے وہ چوبن نکال رہے ہیں, عوام کا گودا جو ہے وہ چوس رہے ہیں. تو ان میں ایک یہ چہرہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بہت ہی بادماز وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے جو تجوریاں بھر بھر کر بنی گالہ تک پہنچائی, بیگ بھر بھر کر بنی گالہ تک پہنچائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریحام خان جو ہے صاحب کا بیوی عمران خان صاحب کی, اس نے کتابوں میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے, اور کوگی اسکینڈل اور بشرا پنکی اسکینڈل جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں جو تھوڑا بہت جو ہے آج سارا تو وہاں جاتا تھا, تھوڑا بہت جو ہے ٹکڑا جو گرتا تھا وہ ان کے منہ میں آتا تھا. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار نے کے اثاثے جو ہے وہ 6 سال میں 2 ارب کے ہو گئے. اثاثوں میں 2700 کنال زمین, 15 پلاٹ, 1.5 کروڑ کی نئی گاڑیاں اور بینک بیلنس شامل ہیں. دستاویزات کے مطابق 2017 میں عثمان بزدار کے اثاثوں کی مالیت 7,62,000 روپے تھی. 2018 میں عثمان بزدار نے اپنے اثاثے کی مالیت میں 2.5 کروڑ بتایا, یعنی مالیت جو ہے 2.5 کروڑ بتائی. لکھ پتی کے بعد عثمان بزدار اب ارب پتی. انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اہم انکشافات جو ہے انہوں نے کیے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں ان کی تصویر بھی اور یہ ساتھ ہی خبر بھی جو چل رہی ہے. تو اب دیکھیں ان کو سزا جو ہے کب ہوتی ہے اور ان سے لوٹا ہوا قوم کا پیسہ جو ہے کب جو ہے اگلوایا جو ہو جاتا ہے. چوتھی خبر ہے جناب کہ عراق نے سویڈن میں قرآن کریم کی توہین کرنے والے گستاخ ملعون کے وارنٹ گرفتاری جاری کر. ناظرین, عراق نے سویڈن میں قرآن کریم کی توہین کرنے والے گستاخ کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں اور سویڈش حکام سے جو ہے گستاخ کو سویڈن حکومت سے گستاخ کو عراقی حکومت کے جو ہے سپرد کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا ہے. انٹرپول ملزم کی گرفتاری کی صورت میں عراق کو مطلع کریں تاکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکے. یعنی سپریم جوڈیشل کونسل جو عراق کی ہے اس نے میمورنڈم میں وزارت داخلہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ فوری طور پر عرب اور بین الاقوامی پولیس ڈائریکٹوریٹ کو ملزم سلمان صبا متی مومیکا کی گرفتاری کے وارنٹ کے بارے میں آگاہ کرے. اسے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. عراقی پینل کوڈ کے آرٹیکل 372(1) کی دفعہ کے تحت عراقی عدلیہ کو مطلوب ہے, یعنی وہ جو مجرم ہے, عالمی ادارے اشتہاری ملزم کو پکڑنے اور اسے عراق کے حوالے کرنے میں ہماری مدد کرے. قرآن پاک کی توہین کرنے والا عراقی ہے, یعنی وہ توہین کرنے والا بدقسمت جو ہے وہ عراقی ہے. اس لیے سویڈش حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عراقی حکومت کے حوالے فوری طور پر کیا. تو ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ ناظرین جو کل یوم القدس قرآن کے سلسلے میں پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں میں احتجاج کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں جوش اور جذبہ نظر اتنا نہیں آیا 9 مئی سے پہلے تھا جتنا 9 مئی سے پہلے تھا. تھوڑی تعداد میں جلوس نکلے ملتان, گجرانوالہ, کراچی, بلوچستان, سندھ اور پنجاب, KPK وغیرہ میں. سماعت میں ان کے جو ہے چونکہ گھر ہے وہاں پر جلوس جو ہے وہ کافی مقدار میں تھے اور جلوس کہیں کم ریلیاں اور کہیں زیادہ جو ہے تعداد میں نظر آئیں. اور جو ہے اس سلسلہ میں ایک ریلی جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف
گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہنما چودھری حسام علی وڑیچ NA یعنی قومی اسمبلی حلقہ 105 اور چودھری برہان اصغر وڑیچ پنجاب اسمبلی حلقہ 118 کی قیادت میں جو ہے وڑائچ ہاؤس چانگ روڈ گوجرا سے کلب چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور شرکا نے ہاتھوں میں قرآن پاک پاکستان اور پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر کسی کو قرآن پاک یا مقدس ہستیوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ وہاں پر تقریریں بھی کی گئی جو ہے سارا سلسلہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تصاویر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین چھٹے نمبر پہ ہے کہ ایک سوال ہے لوگوں کا کہ کیا آصف سعید کوسا، پاناما نگران جج جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ نواز شریف سے معافی مانگیں گے؟ اب تو عمران خان کے وکیل سلیمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی زیادتی ہوئی ہے اس کا فوری طور پر ازالہ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگرام میں جو ہے وہ یہ بیان جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اس کو جو ہے آپ ملاحظہ کی۔ آخر میں ناظرین جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر ہیں، منصوبہ بندی ہیں اس وقت، اور ان بہت پڑھے لکھے بندے ہیں اور واقعی جو ہے وہ نواز شریف کی ایک ٹیم کا اراول دستے کا جو ہے یہ رکن تھے۔ آپ جانتے ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب جن کا ناروال سے تعلق ہے، تو انہوں نے یہ آپ بیان دیا، آپ سن لیں یہ 2 منٹ کی جو ہے ویڈیو جو ہے وہ ضرور سنیے کہ نواز شریف کو نااہل کرنے والے چہرے سامنے آنے لگے۔ تو 2017 میں نواز شریف سے اقتدار چھینا گیا وہ کہہ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ تمام کردار سامنے آ گئے ہیں۔ چند ہفتے سے پاکستان میں سیاسی استحکام آنا شروع ہوا ہے، ملکی معیشت مستحکم ہوتی جا رہی ہے، 3 دن سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے، ملکی روپے میں قدر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کے قریب تر تھی، ہم نے کنٹرول کر دیا، اب عوام کو ملک کی خوشحالی کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ میں ایک اناڑی کو ملک کی ڈور سنبھالنے دی گئی، یعنی 2018 میں ایک اناڑی اور ایک بندے کو یعنی عمران خان کو جو ہے وہ ملک کی ڈور جو ہے تھما دی گئی کہ یہ لو جی جو مرضی کے۔ اس میں بہت سارے کردار جو شامل ہیں پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں اور ڈیمیج کرنے میں، تو وہ آہستہ آہستہ ان بے نقاب ہو رہے ہیں اور خود ہی گواہیاں دے رہے ہیں، خود ہی ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزامات لگا رہے ہیں، خود ہی صفائیاں اور دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں آنے والا وقت جو ہے اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر لمحات لے کر آئے، بہتر زندگی لے کر آئے، عوام کے لیے خوشحالی بن کر رحمت بن کر جو ہے آئے۔ بہرحال آج تک جب کسی نے پیسہ لوٹا اس سے نکلوایا کسی نے نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ ان سے یہ پیسے جو ہے وہ کب جو ہے وہ نکلوائے جاتے ہیں، اگلوائے جاتے ہیں، ورنہ ویسے تو پھر ہے ہی۔ تو اگر ان جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس وقت جو بننے جا رہی ہے پاکستان میں، وہ اللہ جانتا ہے وہ کون سی ہے۔ عدلیہ میں تبدیلیاں ہونے والی ہیں، حکومت میں تبدیلی ہونے والی ہے، حکومت کا یہ بھی جو ہے افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں بڑی ہی تیزی کے ساتھ کہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوتے ہیں یا کس طرح ہوتے ہیں۔ البتہ عدلیہ سے بھی جو ہے خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ ایسے ایسے فیصلے جو ہے ہو سکتے ہیں، اور بندیال صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو کتنا جو ہے مفاد جو ہے وہ دیتے ہیں، پاکستان سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہونے کے ناطے، یا حکومت جو ہے وہ آگے چلتی ہے، یا کس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، یا ہماری یہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں ان کا کیا بنتا ہے۔ یہ ایسا ایسا آسمان پر جو ہے صاف شفاف ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب تک تو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ
टामाटोलियाँ चल रही हैं, तो कन्फर्मेशन जो है वो किसी तरीके से नहीं हो रही, सिर्फ जो है अफवाहें चल रही हैं और अंदर की खबर जो है वो कोशिश की जा रही है कि वो आए, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेरियो जो बनने जा रहा है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो रहम करते हुए कुछ ऐसे लोग अगर सामने आ गए, ईमानदार और पुख्ता यकीन, अज़म पे हम मोहब्बत फ़ाते आलम और पूरे मुनज़्ज़म लोग अगर सामने आ गए जिनको आइंदा ज़िंदगी जो है नज़र आती हुई, तो फिर ज़रूर जो है वो एहसाब होगा, हिसाब भी होगा जो, और क़यामत के दिन जो है वो सुरखरू भी होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपके लिए राज़ी उम्र के लिए दुआ गो। बाबर सिद्दीक़ छापा वर्ल्ड वाइज न्यूज़ चैनल और फेसबुक के साथ फेसबुक पेज को आपसे गुजारिश है कि फॉलो कर दिया करें, तो आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह ताला उन्हीं किरदारों से नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाहियाँ दिलवा रहे हैं। आज एक एक किरदार बोल कर कह रहा है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को धक्के के साथ गैर कानूनी तौर पे और एक साजिश के नतीजे में नाअहल किया गया, और उनकी नाअहली के नतीजे में पाकिस्तान में जो सियासी बेयकीनी पैदा हुई उसने उस पूरे तरक्की के अमल को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज़्यादती हुई थी उसका इंशाल्लाह अजाला होने का वक्त करीब है। वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की की जो भी निशानी है, चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो तवानाई के शूबे में तरक्की है, चाहे वो दहशत गर्दी का खात्मा है, चाहे वो कराची में अमन है, चाहे वो पाकिस्तान में नए तरक्की के मंसूबे हैं, चाहे वो नई जदीद इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं, रिफॉर्म की पॉलिसियाँ हैं, हर चीज़ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के दौर में की गई है। तो इसीलिए तमाम तर इंतकामी सियासत के बावजूद, चाहे वो मार्शल लॉ की थी, चाहे वो इमरान खान की हाइब्रिड रजीम की थी, लोगों को दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत ख़त्म नहीं की जा सकी, क्योंकि लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो किसी और लीडर ने आज तक नहीं दी हैं, और इसकी मिसाल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। नारोवाल के अंदर जो तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, उसका 100वां हिस्सा भी पीटीआई अपने दौर में नहीं कर सकी, बल्कि 4 साल नारोवाल को इंतकाम के तौर पे सज़ा दी गई कि यहाँ पर एक ईंट तरक्की की नहीं लगी। और अब जब हुकूमत तब्दील हुई है तो फिर तरक्की का अमल बहाल हुआ है, न सिर्फ नारोवाल में बल्कि पूरे मुल्क के अंदर तरक्की के मंसूबे अब दोबारा शुरू हो चुके हैं, उन पर काम हो रहा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लोग इन लोगों को, जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के शहीदों की तौहीन की है, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की तनसीबात पे हमले किए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों का आलाकार बन के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई है और आज भी चला रहे हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में मुहिम चलाई कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए, IMF का प्रोग्राम बंद किया जाए, लेकिन IMF का प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, वो बहाल हुआ। इनकी मुल्क दुश्मन साजिशों में इन्हें नाकामी हुई है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये नाकाम हो।